السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DLED اردو ایگزام 2025 کے لیے ٹاپ BBI سوالات جو کہ اردو ادب کے شکل میں ہیں۔ آئیے، اگر آپ چاہتے ہیں 2025 کے اندر اردو میں 25 میں 25 نمبر لانا تو آپ کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا نہایت ضروری ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرے۔ دیکھیے سوال نمبر 1 کیا ہے؟ غالب کے آباء و اجداد کس ملک سے ہندوستان آئے تھے؟ ان کے آباء و اجداد یعنی باپ دادا کہاں سے ہندوستان آئے تھے، کس ملک سے آئے تھے؟ عراق، پاکستان، تہران، ایران۔ تو ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے آئے تھے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، غالب کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر غالب پیدا ہوئے؟ بہت مشہور سوال ہے، بار بار پوچھا جانے والا سوال ہے۔ 1790، 1795، 1796، 1797۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی 1797 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 3 ہے، غالب کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ان کے امی کا کیا نام ہے؟ عزیز النساء، عزت النساء، نصرت بیگم، زبیدہ بیگم۔ ان کے امی کا نام ہے عزت النساء۔ کیا نام ہے؟ عزت النساء بیگم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، غالب کے والد کا کیا نام؟ ان کے ابو کا کیا نام ہے؟ مرزا عبداللہ بیگ، میر متقی، احمد حسین، عارف حسین۔ ان کے ابو کا نام ہے مرزا عبداللہ بیگ۔ کیا نام ہے؟ مرزا عبداللہ بیگ۔ اس کے بعد دیکھیے غالب کے چچا کا کیا نام تھا؟ فرات اللہ بیگ، امام بیگ، نصر اللہ بیگ، یہ سبھی۔ ان کے چچا کا نام تھا مرزا نصر اللہ بیگ۔ کیا نام تھا؟ مرزا نصر اللہ بیگ۔ اس کے بعد ہے، غالب کی پرورش کس نے کی؟ ان کی پرورش و پرداخت کس نے کی؟ دادا، دادی، بھائی، چچا۔ تو چچا نے، جن کا نام تھا مرزا نصر اللہ بیگ، انہوں نے ان کی پرورش کی۔ اس کے بعد دیکھیے غالب کا اصل نام کیا تھا؟ ارشد اللہ بیگ، کرامت بیگ، اسد اللہ بیگ، احمد حسین۔ تو دیکھیے مرزا غالب کا اصل نام تھا مرزا اسد اللہ بیگ، ہے نا؟ کیا نام؟ اسد اللہ خان تھا، بیگ نہیں، بلکہ مرزا کیا تھا؟ اسد اللہ خان لگا دے، مرزا اسد اللہ خان صحیح رہے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو غالب کی شادی کتنے برس میں ہوئی یعنی کتنے سال میں ہوئی؟ 12، 13، 15، 16۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی صرف 13 سال کے تھے تو ان کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے، غالب کی بیگم کا کیا نام تھا؟ زبیدہ بیگم، امراؤ بیگم، پارسا بیگم، عارفہ بیگم۔ ان کے بیوی کا نام تھا امراؤ بیگم۔ کیا نام تھا؟ امراؤ بیگم نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو، غالب کا سسرال کہاں تھا؟ ولی، بنارس، دلی، بنارس، آگرہ، علی گڑھ۔ تو ان کا سسرال تھا دلی میں۔ کہاں تھا؟ دہلی میں۔ اس کے بعد دیکھیے غالب کی وفات کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کا انتقال ہوا 1880، 1869، 1870، 1850۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 12، غالب نے کتنے خطوط لکھے؟ خطوط یہ خط کی جمع ہے، 500، 700، 900، 999۔ غالب نے تقریباً 900 خطوط لکھے۔ کتنے خطوط لکھے؟ 900 خطوط لکھے۔ اس کے بعد آپ کو غالب کے شامل نصاب خطوط کس کے نام ہیں؟ غالب کے شامل نصاب جو خطوط ہے، خط ہے، یہ کس کے نام ہیں؟ بھائی کے نام، کرامت علی ہمدانی کے نام، بیوی کے نام، یہ سبھی۔ سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی کرامت علی ہمدانی کے نام ہے۔ اس کے بعد دیکھیے غالب پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ ان کا جو تخلص تھا وہ 2 تھا، شاد، اسد، مومن، سہیل۔ ان کا پہلا تخلص تھا اسد اور دوسرا تخلص ہے غالب۔ اس کے بعد دیکھیے
میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول کس کا ہے؟ یعنی خطوط کو اس انداز میں لکھا کہ لوگ بآسانی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ شبلی، ندوی، مولانا آزاد، غالب۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اس کے بعد ہے غالب نے اردو کے علاوہ کس زبان میں شعر و شاعری کی؟ ہندی، فارسی، عربی، اطالوی۔ غالب نے اردو کے علاوہ جس زبان میں شعر و شاعری کی وہ ہے فارسی۔ کیا ہے؟ فارسی زبان۔ عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ غالب، شبلی، اقبال، ندوی۔ عود ہندی یہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ دیکھیے، شہباز، غالب، حالی، ندوی۔ اردو معلیٰ اور عود ہندی یہ ہے غالب کے خطوط کا مجموعہ۔ اس کے بعد ہے غالب کا مزار کہاں ہے؟ غالب کا مزار کہاں ہے؟ آگرہ، لکھنؤ، دہلی، پٹنہ۔ غالب کا مزار ہے دہلی کے اندر۔ کہاں ہے؟ دہلی کے اندر ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو غالب شاعری کی کس صنف کے بادشاہ کہلاتے ہیں؟ شعر و شاعری کے اندر یہ کس صنف کے کس قسم کے بادشاہ کہلاتے ہیں؟ مرثیہ، غزل، مسدس، رباعی۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے یعنی غزل ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 21، مرزا نوشاہ کسے کہا جاتا ہے؟ کس شاعر کو مرزا نوشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے؟ میر، مومن، غالب، شاد۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے یعنی غالب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، کتنے برس میں غالب یتیم ہوئے؟ یعنی کتنے سال کے تھے کہ غالب یتیم ہو گئے؟ 5 برس، 7 برس، 9 برس، 10 برس۔ تو صرف اور صرف 5 سال کے تھے تو یہ یتیم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 1، شہباز کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1850، 1860، 1900 اور 1905۔ اس کا رائٹ آنسر ان چاروں میں سے کوئی نہیں بلکہ 1800 کتنا ہو جائے گا؟ 59 ہے۔ 1859 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے، شہباز کا تعلق کس صوبہ سے تھا یعنی کس اسٹیٹ سے تھا؟ بہار، یو پی، بنگال، اڈیشہ۔ ان کا جو تعلق ہے صوبہ بہار سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3، تفریح القلوب کے مصنف کون ہیں؟ یعنی اس کے رائٹر کون ہیں؟ سہیل عظیم آبادی، راجندر سنگھ بیدی، شہباز یعنی عبدالغفور شہباز اور الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا یعنی شہباز ہیں تفریح القلوب کے مصنف۔ اس کے بعد شہباز کی وفات کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1905، 1908، 1010، 1911۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے یعنی 1908 عیسوی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، شہباز کا پورا نام کیا ہے؟ عبداللہ، عبدالرحمن، سید امام علی، سید محمد الغفور۔ تو شہباز کا پورا نام ہے عبدالغفور شہباز۔ کیا نام ہے اس کا؟ عبدالغفور شہباز ہے، عبدالغفور شہباز۔ ٹھیک ہے، فا بنا دیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے، شہباز کہاں کے رہنے والے تھے؟ آرا، گیا، باڑھ، پٹنہ۔ تو شہباز جو ہے یہ باڑھ کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، شہباز نے شامل نصاب مکتوب میں جس بچی کو مخاطب کیا اس کا نام بتائیے، یعنی اس کا نام کیا ہے؟ عارفہ، صغرا، نازیہ، شمع۔ سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے یعنی صغرا ہے۔ کیا نام ہے؟ صغرا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے شہباز نے میٹرک کہاں سے کیا؟ مظفر پور، باڑھ، گیا، پٹنہ۔ شہباز نے میٹرک کہاں سے کیا؟ مظفر پور سے کیا۔ کہاں سے؟ مظفر پور سے۔ سوال نمبر 9 ہے، شہباز کی پہلی شادی کتنے برس کی عمر میں ہوئی یعنی کتنے سال میں ہوئی؟ 16 برس، 20 برس، 22 برس، 21 برس۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 20 برس کی عمر میں ہوئی۔
اس کے بعد ہے سوال نمبر 10 ہے شہباز کی پہلی بیگم کا نام بتائیے۔ عارفہ بیگم، عرفانہ خاتون، شمس النساء، قبر النساء۔ سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی شمس النساء۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 11 شہباز کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2، 3، 1، 4۔ شہباز کی 2 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2 بیٹیاں تھیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 12 ہے شہباز کی دوسری بیگم کا نام بتائیے، یعنی ان کی دوسری بیوی کا کیا نام تھا؟ اشرف النساء، عزیز النساء، زبیدہ بیگم، انوری خاتون۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی اشرف النساء۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13 ہے شہباز کی دوسری شادی کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر شہباز کی دوسری شادی ہوئی؟ 1905، 1890، 1895، 1898۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا یعنی 1898 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں شہباز کس اخبار کے مدیر ہوئے؟ شہباز کس اخبار کے مدیر ہوئے؟ الہلال، البلاغ، دارالسلطنت، یہ سبھی۔ تو دیکھیے البلاغ اور الہلال جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد سے ہے۔ دارالسلطنت کے مدیر ہوئے تھے شہباز۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے شہباز کس عہدے پر فائز تھے؟ ڈاکٹر، فوجی، پیشکار، سب رجسٹرار۔ تو شہباز جو ہے سب رجسٹرار کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 16 سفینہ اردو میں شہباز کو کہاں کا باشندہ بتایا گیا ہے؟ شہباز کو سفینہ اردو میں کہاں کا باشندہ یعنی کہاں کا رہنے والا بتایا گیا ہے؟ گیا، آرا، پٹنہ، داناپور۔ سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی آرا کا بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے شہباز نے شاعری میں کس کی تقلید کی؟ تقلید کرنا یعنی پیروی کرنا۔ انہوں نے کس کی پیروی کی ہے شعر و شاعری کے اندر؟ ڈاک دہلوی، سہیل عظیم آبادی، حالی یعنی الطاف حسین حالی اور جگر مراد آبادی۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے یعنی الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد دیکھیے تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ کیا ہے؟ خاکہ، افسانہ، مکتوب نگاری، داستان۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی مکتوب نگاری۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 19 ہے مکتوب نگاری کی ابتدائی طور پر منظم کس نے کیا؟ مکتوب نگاری کی ابتدائی طور پر منظم کس نے کیا؟ بابر نے، شیر شاہ سوری نے، اکبر نے، ہمایوں نے۔ تو سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی شیر شاہ سوری نے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا؟ مہدی حسن، امام باقر مہدی، محمد مہدی، انور مہدی۔ سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی مہدی حسن۔ سوال نمبر 2 ہے مہدی افادی اردو کے علاوہ کس زبان میں مہارت رکھتے تھے؟ ہندی، انگریزی، عربی اور فارسی۔ مہدی افادی اردو کے علاوہ جس زبان میں مہارت رکھتے تھے وہ ہے انگریزی اور فارسی کے اندر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 ہے مہدی افادی یو پی کے کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ ان کی پیدائش اتر پردیش کے کس شہر میں ہوئی؟ بنارس میں، علی گڑھ، گورکھپور، لکھنؤ۔ ان کی پیدائش ہوئی گورکھپور کے اندر، گورکھپور شہر میں یہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اب مہدی کے والد کیا تھے؟ والد کہے تو ابو۔ ان کے ابو کیا تھے؟ ڈاکٹر، پولیس انسپکٹر، پروفیسر، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 5 ہے مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی؟ ان کی شادی کتنی ہوئی؟ 1، 2، 3، 4۔ سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے یعنی انہوں نے 3 شادیاں کی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6 مہدی افادی کی پیدائش کب ہوئی؟ کس سال کے اندر مہدی افادی پیدا ہوئے؟ 1828، 1830، 1901، 1900۔ سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی 1828 عیسوی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7 ہے مہدی افادی کے والد کیسے آدمی تھے؟ رومانی، مذہبی، سیاسی، فلسفی۔ مہدی افادی کے جو والد تھے وہ ایک مذہبی آدمی تھے۔ سوال نمبر 8 ہے مہدی افادی مقبول احمد صمدانی کے کون تھے؟ بھائی، والد، دوست، دادا۔ مہدی افادی مقبول احمد صمدانی کے دوست تھے۔
اس کے بعد ہے سوال نمبر 9، مہدی افادی کا تعلق کس خاندان سے تھا، یعنی کس خاندان سے ان کا تعلق تھا؟ آفریدی، شیوخ، کاروباری، چودھری۔ مہدی افادی کا جو تعلق تھا وہ شیوخ خاندان سے تھا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 10 ہے، شامل نصاب ختم مہدی افادی نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ غالب کو، سر سید کو، شہباز کو، مقبول احمد صمدانی کو۔ شامل نصاب خط جو ہے اس میں مہدی افادی نے مقبول احمد صمدانی کو مخاطب کیا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 11، مہدی افادی کی تیسری بیوی کا نام کیا تھا؟ ان کی جو تین شادی ہوئی تو تیسری بیوی کا کیا نام تھا؟ عظیم النساء، عزت النساء، عرفانہ بیگم، افسانہ بیگم۔ تیسری بیوی کا نام تھا عظیم النساء۔ کیا نام تھا؟ عظیم النساء۔ اس کے بعد ہے آپ کو مہدی افادی نے اپنے گھر کا کیا نام رکھا؟ آشیانہ، پرستان، منت، گلزار۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 13 ہے، نقاد کے صحافی کون ہیں؟ میر، مومن، مہدی افادی، ان میں کوئی نہیں۔ نقاد کے جو صحافی ہیں وہ ہے مہدی افادی۔ کون ہے؟ مہدی افادی۔ اس کے بعد ہے نقاد کے معنی کیا ہیں؟ تنقید کرنے والا، نقل کرنے والا، ناول لکھنے والا، یہ سبھی۔ نقاد کے جو معنی ہیں تنقید کرنے والا، کیا ہے؟ تنقید کرنے والا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو مہدی افادی کی بیوی کس نام سے جانی جاتی تھی؟ مہدی افادی کی جو بیوی تھی وہ کس نام سے جانی جاتی تھی؟ مہدی بیگم، بیگم مہدی، نوری بیگم، نازیہ بیگم۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی مہدی بیگم کے نام سے جانی جاتی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو ضرور فالو کریں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ فقط والسلام۔